أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ کیا آپ توقع کرتے ہیں اس بات کی کہ وہ ایمان لے آویں آپ پر، حالانکہ ان میں کا ایک فریق سنتے تھے اللہ کے کلام کو، پھر بدل دیتے تھے اس کو اس کے سمجھنے کے بعد، حالانکہ وہ جانتے ہیں، اور جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب تنہا ہوتے ہیں ان میں کا بعض کے پاس تو کہتے ہیں کیا تم بتلا دیتے ہو ان کو وہ باتیں جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ حجت قائم کرے تم پر اس کے ذریعہ سے تمہارے رب کے پاس، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا نہیں جانتے وہ لوگ کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ تمام باتوں کو جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ تمام باتوں کو جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ گزشتہ درس قرآن میں یہودیوں کی سخت دلی اور اللہ کی مخلوق میں پتھر جو سخت ہوتا ہے اس کی مثال دے کر پتھروں کی نرم دلی کو بیان کیا گیا تھا۔ آج کے درس قرآن میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے ایمان لانے کی توقع ہوتی تھی کہ یہودی چونکہ اہل کتاب ہیں تو وہ ایمان لے آویں، لہذا اللہ کے نبی اسی توقع امید پر یہودیوں پر محنت کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا کو تسلی دیتے ہوئے یہودیوں کی ایک بہت بڑی گستاخی کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی کو امید دلاتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، آپ یہ امید رکھتے ہیں، یہ لالچ رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں کہ یہ یہودی ایمان لے آویں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ ایک گستاخی یہ ہے کہ اگر اسے کلام اللہ سے وہ یہودی کے 70 آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے، اور کوہ طور پر جا کر خود اللہ ہی نے ان سے کلام کیا اور اللہ کے کلام کو انہوں نے سنا، اور تو اس کو بیان کرتے کہ دیکھو ان کے آباء و اجداد، ان کے اسلاف ایسے تھے کہ اللہ کے کلام کو انہوں نے سنا، اور سننے کے بعد ڈائریکٹ سننے کے بعد انہوں نے اس میں تبدیل کر دی کہ یہ احکام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں ہم نے خود نے سنے، واقعی یہی احکامات ہیں، لیکن اللہ نے یوں کہا ہے کہ ان میں سے جن پر عمل ہو سکے کرو، نہ ہو سکے چھوڑ دو، یہ تبدیلی کی۔ تو کہ ان کے آباء و اجداد کی یہ حرکتیں ہیں، اور ان لوگوں کی اولاد ہیں، یہ سخت دلی والی اولاد ہیں، ان سے ایمان کی امید اور ایمان کی توقع بالکل نہیں ہے۔ اگر یہاں کلام اللہ سے موجودہ تورات مراد لی جاوے
تو کہ یہ لوگ تورات کو پڑھتے ہیں، توریت کو سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنی نفسانی خواہشات کی بنا پر یہ تورات میں رد و بدل کرتے ہیں۔ آج جو تورات ہمارے پاس موجود ہیں وہ توریت اصل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی، بلکہ اس تورات میں اس زمانے سے لے کر اب تک بہت ساری تبدیلیاں کی گئی۔ جو سمجھ میں آیا اور جو اچھا لگا وہ بدل دیا، بعضوں کو چھپا دیا۔ تو یہ لوگ توریت کے مضامین کو بھی بدل ڈالتے ہیں، تحریف کر ڈالتے ہیں، حالانکہ وہ اس کو جانتے ہیں، یعنی یہ جو حرکتیں ہم کر رہے ہیں وہ غلط ہیں، تورات کی نہیں ہیں، پھر بھی یہ ایسا کرتے ہیں۔ پھر ان کے آگے اور ایک گستاخی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اتنے گستاخ ہیں اور اتنے زیادہ یعنی یہ اللہ سے دور ہیں کہ ان کی عقل بالکل ماری گئی کہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو یوں کہتے ہیں ایمان لے آئے، لیکن جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو ایسی باتیں کیوں بتا دیتے ہو جو ہماری توریت میں ہے۔ یعنی تورات میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پوری بشارت سنا دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ تک بتا دیا گیا ہے۔ پیچھے دوسرے پارے میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ نے توریت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا حلیہ بیان کیا ہے کہ اگر اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں آدمی جیسے غلطی نہیں کرتا، ایسے اللہ کی نبی کے پہچاننے میں یہ لوگ غلطی نہ کرے، بلکہ بعض لوگوں نے اس کتاب کو پڑھ کر اللہ کے نبی کا اسٹیچو بنایا تھا۔ اللہ کے نبی کی تصویریں، اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، ابھی مبعوث نہیں ہوئے، اس سے پہلے انہوں نے کتاب کی نشانیوں سے کہ ان کے بال کیسے ہوں گے، ان کی بھویں کیسے ہوں گی، ان کے گال کیسے ہوں گے، ان کے کان کیسے ہوں گے، اتنی نشانیاں ہیں کہ آدمی اس کو پڑھ کر اسٹیچو بنا دیا۔ ہاں، تو اتنی نشانیاں اور اتنی ساری باتیں جاننے کے باوجود وہ بہت ساری باتوں کو چھپاتے تھے۔ تو چونکہ بعض منافقین یہود یہ مسلمانوں سے ملتے تو مسلمانوں کے دلوں میں اپنی جگہ بٹھانے کے لیے اور اپنے آپ کو بھی سچا پکا مسلمان ظاہر کرنے کے لیے توریت کے مضامین مسلمانوں کو بتاتے تھے۔ توریت کے مضامین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتے تھے۔ تو جب وہ آپس میں اپنے منافقین کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ ملتے تو وہ یہودی جو منافق تھے، ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ان کے دلوں میں عناد اور دشمنی ہر درجے کی تھی، تو ان منافقین سے کہتے تھے کہ تم یار کھرے آدمی ہو، ہماری توریت کی باتیں ساری کی ساری آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہو اور مسلمانوں کو بتاتے ہو، یہ ہماری باتیں سن کر قیامت کے دن اللہ کے سامنے انہی باتوں کے ذریعہ سے ہمارے سامنے حجت کریں گے، اللہ کے سامنے گواہی پیش کریں گے۔ اب کتنی بیوقوفی کی بات ہے! کیا اگر یہ، اسی لیے اللہ نے نیچے جواب بھی دے دیا کہ کیا یہ لوگ یعنی اتنے گئے گزرے اور عقل کے اندھے ہو گئے کہ اللہ کو کوئی کچھ خبر نہیں ہے؟ کیا لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو بھی ظاہر جانتا ہے اور تمہاری ظاہری باتوں کو بھی اللہ جانتا ہے؟ تو اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے، اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ تو ہوا یہودیوں کا حال، اور ان یہودیوں کا حال اللہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ لیکن آج کے اس درس سے ہمیں جو سبق لینا ہے وہ یہ لینا ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو جیسا
ہمیں بتایا جاوے، جیسا ہمیں سکھایا جاوے، جیسا ہمیں سنایا جاوے ویسا ہی ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ اس اللہ کے کلام میں ایک رتی برابر بھی رد و بدل نہیں کرنا، یہ ایک ذمہ داری کا کام ہے۔ اس میں ایک حرف کی بھی اور ایک نقطے بھی کی بھی فرق نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم نے ایسا کیا، جیسے آج بھی بہت سے علماء ایسے ہیں کہ جو اپنی خواہش کے خاطر اور اپنی لالچ میں، اپنے مفاد کے خاطر اللہ کے کلام میں بہت ساری تحریف اور بہت ساری رد و بدل کرتے ہیں۔ ایک ہنسانے والا قصہ کہہ دوں، ایک ہنسانے والا یوں کہ جیسے کیسے بدلتے ہیں۔ ایک یعنی ساسو بہو میں جھگڑا ہوا، بیٹے کا انتقال ہو گیا تو ساسو بہو میں جھگڑا ہوا، تو چونکہ اب جھگڑا ہوتے ہوتے کہ اب تو چلو ہم اب قاضی صاحب کے پاس جائیں، مولوی صاحب کے پاس جائیں اور مولوی صاحب کو کہے کہ ہمارا جھگڑا ہے اللہ کے کلام سے دور کرو، اللہ کے کلام کے ذریعے سے ہمیں سمجھاؤ کہ یہ جو بیٹے نے ملکت چھوڑی ہے اس ملکت کا حقدار کون۔ تو ماں ساس چونکہ ہوشیار تھی، سمجھتی تھی کہ یہ جو مولوی ہیں پیسوں کا لالچو مولوی ہے، پیسے کھلا دو تو اپنی فیور میں فتویٰ دے دے گا۔ ہے آج بھی دنیا بہت سے مولوی ایسے ہیں کہ پیسے کھلاؤ اور اپنے فیور کے مسئلے لے لو، جیسا مسئلہ تم کو چاہے ایسا مل جاوے، پیسوں میں بکتے مسئلے۔ تو ہو گئی اور مولوی صاحب کو پیسے اور لالچ وغیرہ دے دی، رشوت دے دی، اور پھر دونوں فیصلہ لے کر گئی، کہا بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ کیا کہتے ہیں بہو کہتے ہیں میرا، تو آپ قرآن کے فیصلہ دو کہ بھئی مال ملکت کس کی، تو کہتے ہم قرآن سے فیصلہ دو کہ ہاں قرآن سے چاہیے ہم کو۔ دیکھو تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، دیکھو قرآن کہتا ہے ماں کا سب، اب بہو کو کچھ نہیں ملے گا، ماں کا سب۔ وہاں سے تو فیصلہ لے کر آ گئی اور ماں نے کہا دیکھ میرا سب، تیرا کچھ بھی نہیں، نکل یہاں سے۔ ابھی اپنے رشتہ داروں میں گئی تو رشتے کیا ہوا، تو کیسا ہوا، ارے ایسا کوئی قرآن کا فیصلہ نہیں ہوتا، کیا یہ تیری ساس وہاں گئی تو کچھ لے کر گئی تھی، تو کہ ہاں پوٹلا موٹلا لے کر گئی تھی، تو کہ اس لیے بدل دیا، اب تم ایسا کرو کہ تم بھی کچھ مولوی صاحب کو پوٹلا پہنچا دو تو تمہارے پھر فیصلہ ہو جائے گا۔ تو پھر وہ بھی مولوی صاحب کے ساتھ جو ساس لے گئی تو اس سے ڈبل دے دیا مولوی صاحب کو، ڈبل پیسے، ساس نے 1000 دیے ہو گئے تو بہو نے 2000 دے دیے مولوی صاحب کو، اور پھر گئے تو مولوی صاحب کے پاس دونوں گئے کہ مولوی صاحب یہ فیصلہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہاں اس دن میں چونکہ ذرا نیند سے اٹھا تھا اور دماغ بھی اچھا نہیں چلتا تھا اور ذرا خیالوں میں تو اس لیے اچھا فیصلہ نہیں ہوا ہے، تو پھر سے اپنے فیصلہ بدل دے ہوئے قرآن سے فیصلہ دیں گے۔ اس وقت میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آئی تو تھوڑا ایسا فیصلہ دے دیا، لیکن اب اپنے ہوشیاری سے سمجھ کر اچھا فیصلہ دیتے ہیں۔ تو کیسا فیصلہ، تو کہ چلو اب قرآن کھولو، اور وہی قرآن کی آیت کھولی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا، ماں کا آنگنا، ماں آنگنے میں رہے گی، سارا کا سارا بہو کا۔ تو ایسے پیسوں کے لالچو مولوی آج بھی ہیں جو اپنے مفاد کے خاطر یہ فیصلے بدل دیتے ہیں۔ ایسا کرنا سنگین گناہ ہے، ایمان سلب ہونے کا گناہ ہے۔ جیسے یہودیوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ اللہ نے بیان کی کہ دیکھو یہ یہودی ایمان کیوں نہیں لاتے، ان کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو بدل دیتے ہیں۔ تو اللہ کے کلام کو بدلنا ایمان کے چھین جانے کے برابر ہے، ایمان ان کو نہیں ملے گا جو اللہ کے کلام کو بدلتے ہیں۔ لہذا اللہ کا کلام جیسا ہے ویسا، اس لیے کہتے ہیں اللہ کے کلام میں مذاق نہ کرو۔ بہت سی مذاق میں بہت سی باتیں کہتے ہیں، تو دو اور چیزوں کی مذاق ہو سکتی ہے، اللہ کے کلام کی مذاق نہیں ہوتی۔
ہمارے آنند کے حافظ صاحب حافظ اسحاق، ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں مذاق پر ایمان کے سلب ہونے کی بہت ساری باتیں، اور پھر اس کی تصدیق مفتی اسماعیل بھڑکودرا جو دارالعلوم کنتھاریا کے صدر مفتی ہیں، ان کے ذریعے سے تصدیق کروائی ہے۔ تو ہم دین کا ہر چیز کا مذاق کرو، لیکن دین شریعت سنت کا مذاق نہیں کرنا ہے۔ مذاق میں آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے کلام کو چھپانا نہیں، یہ لوگ چھپاتے ہیں، اللہ کے کلام کو چھپانا نہیں چاہیے، یعنی ہماری پکڑ آ جائے تو چھپاوے اور دوسروں کی بات آئے تو ظاہر کریں، یہ نہیں۔ جو اللہ کا کلام جیسا ہے ویسا بیان کرو، چاہے اس میں ہماری اپنی پکڑ آوے تو بھی اور دوسروں کی پکڑ آوے تو بھی۔ اللہ کے کلام کو چھپانا نہیں، یہ دونوں باتیں، اللہ کے کلام کو چھپانا اور اللہ کے کلام میں رد و بدل کرنا، یہ ایمان کے سلب ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے کلام پر ایسا ہی ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔